کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گئے۔ انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے چند دیوانے الجھ رہے ہیں زمانے سے، زمانے کی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے، ایک طرح چلنا چاہ رہا ہے زمانہ، اور وہ الجھ رہے نہیں، ادھر نہیں جانے دیں گے، یہ غلط راستہ ہے، ادھر چلو۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے کہ دریا اور گھاس کا معاملہ ہوتا ہے۔ دریا کا بہاؤ دیکھیے، وہ بہہ رہا ہے، گھاس بیچاری کہاں سے روک لے گی؟ تو کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، ایک طرف دریا کا بہاؤ ہے اور ایک طرف یہ گھاس ہے جو روکنا چاہ رہی ہے اس کے بہاؤ کو۔ تو یہ جو کشاکش ہو رہی ہے اس کے مابین، یہ قابل دید منظر ہے۔ اسی طریقے سے انقلابی کارکن جو ہوتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کا نقشہ جو ہے اولین دور جو ہے مکے کا، اس میں کیا تھا؟ کتنے لوگ تھے، اور جس طریقے سے وہ اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے اپنے توحید کے اوپر، مارے جا رہے ہیں، انہیں پیٹا جا رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر مردہ لاش جو ہوتی ہے جانور کی اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، جان چلی جائے گی نا، کیا بگڑ جائے گا؟ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یوم حساب کا انتظار بھی نہیں ہے شہید کے لیے، یوم حساب کا انتظار نہیں ہے، وہ تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو جب ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل اور حضور پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، بالکل گھبراؤ نہیں ہے یاسر کے گھر والوں، تم صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، وہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے جہد، جہاد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق